لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو کہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو کہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ بھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ ٹوٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جو بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے، ایسے دریا کو پار مت کرنا۔ دیکھ توبہ کا در کھلا ہے، ابھی کل کا انتظار مت کرنا۔ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کو معاف کرو مگر بھولو مت، ورنہ دوبارہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ ہی آپ کا انسان ہونا۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پر قربان کر دی جائیں تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے، وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح بچا لیا کرو رشتوں کو، کبھی مان جایا کرو، کبھی منا لیا کرو۔ قربانی وہاں دینی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ دوپہر کے وقت چراغ جلانے سے چراغ ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا نہیں۔ اگر آپ درد محسوس کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک انسان ہیں۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں رکھتا ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔
ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کرنے کی اور کچھ سہ جانے کی۔ جب تم بغیر کسی وجہ خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ دنیا کا ہر ایک تعلق غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریض کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ شاخ اگر رہے تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہنا کہ تم مجھے یاد رکھنا، اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر دھوکے باز نہیں۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ لمحے بھر کی غلط فہمی بھی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے 1000 سنہری پلوں کو ایک لمحے میں بھلا دیتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈل ہی جاتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہے، ایسی ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ انسان 2 چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایسا شخص موجود ہے جس میں یہ 7 عادتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، جو شخص ہمیشہ چیزوں کو مثبت رویے سے حل کرتا ہے بجائے شور مچانے کے۔ نمبر 2، جو شخص غم میں بھی مسکراتا ہو۔ نمبر 3، جو شخص آپ کے بولے اور بتائے بغیر یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ نمبر 4، جو بات کا بتنگڑ بنائے بغیر مسئلوں کا حل تلاش کرے۔ نمبر 5، جو شخص آپ کی ناراضگی کبھی برداشت نہ کر سکے۔ نمبر 6، جو رشتوں کو بچانے کے لیے
آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے اور خود کو بھی چینج کر لے۔ نمبر 7، جو شخص آپ کو ہمیشہ پہلی ترجیح دے، ایسا شخص دوست ہو یا لائف پارٹنر، اس کی ہمیشہ قدر کرو۔ زندگی میں جب بھی کچھ بڑا حاصل کرنے کی ٹھان لو تو چھوٹی چھوٹی ہار سے مت ڈرنا۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اگر جج کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ خواہش تھی جلدی جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ والدین دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے تھے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ انسان سب کچھ کاپی کر سکتا ہے مگر قسمت اور نصیب کو نہیں کر سکتا۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی سے بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو بس ویسے بھی کسی کی نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ ہر وہ شخص جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے وہ غربت کے دروازے پر جا بیٹھتا ہے۔ کامیابی کی راہ میں پہلا قدم ہنر حاصل کرنا ہے۔ جو اس سے غافل ہو اس کے نصیب میں غربت ہے۔ نصیحتیں سننے والے تو بہت ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کا انجام ہمیشہ غربت کی دہلیز پر جا کر رک جاتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو قبول کر کر انہیں دور کرو، ورنہ یہ تمہاری کامیابی سے ہمیشہ دور رہیں گی۔ حرام دولت کا انجام ہمیشہ غربت اور رسوائی ہوتا ہے۔ بے صبری، جلد بازی
اور غیر ضروری خواہشات غربت کے بنیادی اسباب ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔